میرے پاس اختیار ہے کہ میں خدا سے ناراض رہوں اس کے لیے جو میرے پاس نہیں ہے، یا جو کچھ میرے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار رہوں۔ یہ کہنا تھا نک ووجیک کا، جو کہ 7 کتابوں کے مصنف، موٹیویشنل اسپیکر اور کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا میں پیدا ہونے والے اس شخص کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کے سارے گلے شکوے، تمام بہانے، سب شکایتیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، اور آپ کا سر بھی شرم سے جھک جائے گا، کیونکہ وہ اپنے آدھے ادھورے جسم کے باوجود ایک مکمل اور بھرپور زندگی جی رہا ہے، بلکہ کروڑوں بجھی آنکھوں میں امید کی روشنی اور مایوس دلوں میں جوش کی آگ بھڑکا رہا ہے۔ یہ 7 کتابوں کا مصنف ہے، اور اس کی اکثر کتابیں نیو یارک بیسٹ سیل فہرست کے حصہ بنی ہیں۔ اس کی کتابوں کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتابیں دنیا کی 40 سے زیادہ زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ TED سمیت ہر قابل ذکر فورم پر اپنی گفتگو کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر ایک لفظ امید اور زندگی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اپنی تقریری سرگرمیوں کے سلسلے میں وہ آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا ہے۔ نک ووجیک 1982 میں میلبرن، آسٹریلیا میں پیدا ہوئے۔ نک کی پیدائش بازوؤں اور ٹانگوں کے بغیر ہوئی تھی۔ اس کے کوئی ٹانگیں نہیں تھیں، لیکن 2 چھوٹے پاؤں جن میں سے ایک کی 2 انگلیاں تھیں۔ نک کے 2 بہن بھائی ہیں، مشیل اور ہارون۔ ابتدائی طور پہ وکٹوریہ کے ریاستی قانون نے نک کو ذہنی معذوری کی کمی کے باوجود اس کے جسمانی معذوری کی وجہ سے نارمل بچوں کے اسکول میں جانے سے روک دیا، تاہم وہ پہلے جسمانی طور پر معذور طالب علموں میں سے ایک بن گیا جب ایک نارمل بچوں کے اسکول میں شامل ہوئے جب وہ قوانین بدل گئے، تاہم اس کے اعضاء کی کمی نے اسے اسکول کے غنڈوں کا نشانہ بنایا اور وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا۔ 8 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کا سوچا، اور یہاں تک کہ 10 سال کی عمر میں اپنے آپ کو باتھ ٹب میں ڈبونے کی کوشش کی۔ اپنے والدین کے لیے اس کی محبت نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ نک نے خدا سے گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اسے بازو اور ٹانگیں دے، اور ابتدا میں خدا سے کہا کہ اگر اس کی دعا کا جواب نہیں دیا گیا تو وہ کبھی اس کی عبادت نہیں کرے گا۔ تاہم اس کے ایمان میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب اس کی والدہ نے اسے ایک اخباری مضمون دکھایا جس میں ایک شخص شدید معذوری سے دوچار تھا۔ نک کو احساس ہوا کہ وہ اپنی جدوجہد میں منفرد نہیں ہے، تو اس نے اپنے اعضاء کی کمی کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نک نے محسوس کیا کہ ان کے کارنامے دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی اس زندگی کے لیے خدا کا شکر گزار ہو گیا۔ نک نے دھیرے دھیرے یہ جان لیا کہ اعضاء کے بغیر مکمل زندگی کیسے گزاری جائے۔ اعضاء کی روزمرہ کی بہت سی مہارتوں کو اپناتے ہوئے نک اپنے بائیں پاؤں پر 2 انگلیوں اور ایک خاص گرفت کے ساتھ لکھتے ہیں جو اس کے بڑے پیر پر پھسل جاتی ہے۔ وہ کمپیوٹر استعمال کرنا جانتا ہے اور ایڑی اور پیر کی مدد سے 45 الفاظ فی منٹ تک ٹائپ کر سکتا ہے۔ اس نے گولف، تیراکی اور یہاں تک کہ اسکائی ڈائیونگ میں حصہ لینے کے علاوہ ٹینس بالز پھینکنا، ڈرم پیڈ بجانا، پانی کا گلاس لینا، بالوں میں کنگھی کرنا، دانت برش کرنا، فون کا جواب دینا اور شیو کرنا بھی سیکھا ہے۔ سیکنڈری اسکول کے دوران وہ کوئنز لینڈ میں گریگوراسٹک کا کپتان منتخب ہوا اور مقامی خیراتی اداروں اور معذوری کی مہم کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹس میں اسٹوڈنٹ کونسل کے ساتھ کام کیا۔ جب وہ 17 سال کا تھا، اس نے اپنے دعائیہ گروپ میں تقریر کرنا شروع کی اور بعد میں اپنی غیر منافع بخش تنظیم لائف ود آؤٹ لمبس کی بنیاد رکھی۔ اس نے ٹریننگ کے ادارے بنائے جہاں وہ کاروباری اداروں، افراد اور دنیا کے مختلف حکومت کے اہلکاروں کو کامیابی کے گر سکھاتا ہے۔ اس کا میڈیا سے بھی گہرا تعلق ہے۔ ہر قابل ذکر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے لاکھوں فالوورز ہیں، جہاں وہ اپنی گفتگو، ویڈیوز اور تحریروں کے ذریعے بہتر اور خوشحال زندگی جینے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ دنیا بھر کے معتبر ترین ٹی وی چینلز BBC، CNN، NBC اس کے انٹرویوز نشر کرتے رہتے ہیں۔ اس نے محبت بھی کی اور شادی بھی۔ اس کی بیوی ایک خوبصورت آسٹریلوی ماڈل ہے۔
ان دونوں کے 4 ہنستے کھیلتے خوبصورت بچے ہیں۔ یہ اپنی خوبصورت بیوی اور بچوں کے ساتھ کیلیفورنیا، امریکہ میں اپنی عالی شان گھر میں اپنی من پسند زندگی جی رہا ہے۔